اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک کرامت کو آیت اللہ طہرانی اپنی کتاب روح مجرد میں بیان کرتے ہیں۔ اس کرامت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں شاہ عبدالعظیم حسنی کا ایک مختصر سا تعارف بیان کرتا چلوں کہ تیسری صدی ہجری کے مشہور شیعہ راوی جن کا نام عبدالعظیم حسنی ہے، آپ کی ولادت 173 ہجری قمری بیان ہوئی ہے اور آپ کی وفات جسے ہم شہادت کہتے ہیں، چونکہ مومن شہادت کی موت اس دنیا سے جاتا ہے، تو آپ کی شہادت 252 ہجری قمری کو ہوئی اور آپ کو تہران کے ساتھ جو ملحقہ شہر رے ہے وہاں تدفین کر دی گئی اور وہاں آپ کا حرم مطہر موجود ہے۔ عبدالعظیم حسنی 4 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔ عبدالعظیم حسنی نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو درک کیا۔ البتہ یہاں علماء میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ بعض کا نظریہ ہے کہ امام رضا کو درک نہیں کیا، مثلا مرحوم آیت اللہ خوئی اس نظریے کے قائل تھے کہ انہوں نے امام رضا کو درک نہیں کیا۔ بعض لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ انہوں نے امام ہادی کو درک کیا۔ بعض لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، مثلا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے۔ لیکن مسلمہ ایک نامور شیعہ راوی، ایک نامور جلیل القدر شخصیت کا نام شاہ عبدالعظیم حسنی ہے، جو اس وقت رے میں مدفون ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالعظیم حسنی سے نقل شدہ روایات کو جامع اخبار عبدالعظیم کے عنوان سے ترتیب دیا اور انہیں جمع کیا ہے۔ یہاں آخر میں اس تعارف کے یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ اس قدر جلیل القدر شخصیت ہیں کہ بعض روایات میں ان کی زیارت کے ثواب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا مؤمنین زائرین جو آتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرتے ہیں، اس زیارت سے غافل نہ ہوں، اس شخصیت کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی زیارت کریں۔ ان کی کرامت میں سے ایک واقعہ جسے آیت اللہ طہرانی نے کتاب روح مجرد میں ذکر کیا، وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو تہران میں ہمارا جو محلہ ہے، اس محلے میں جو ہماری گلی ہے کوچہ حمام وزیر، اس گلی کے آغاز میں ایک موچی بیٹھا کرتا تھا جس کا کام ہی ظاہر ہے جوتے وغیرہ کی مرمت کرنا ہے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار چونکہ محلے کی مسجد کے امام تھے، لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، بہت احترام کیا کرتے تھے، تو ایک روز یہی موچی میرے والد بزرگوار کے پاس آتا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے اور اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے۔ میں چونکہ بچہ تھا، مجھے یہ واقعہ مکمل طور پر میرے ذہن نشین ہے، لہٰذا اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ یہ موچی کہتا ہے کہ ہم موچیوں کی یہ عادت ہے کہ جب ہم جوتوں کو کیل لگانے ہوتے ہیں تو وہ نہایت ہی نوکیلے بلند کالے رنگ کے جو کیل ہیں، تو میری اور میرے طرح کے جو دوسرے موچی ہیں، ہماری یہ عادت ہے کہ ان کی ایک تعداد مٹھی میں لے کر اس کو منہ میں ڈال لیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے نکال کے تو فوراً جو ہے نا وہ اس کو جوتے پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے۔ تو میں اپنی اسی عادت کے مطابق میں نے ایک مٹھی میں ان کیلوں کو لیا، نہایت ہی نوکیلے اور تیز کیل، میں نے ان کو اپنے منہ میں ڈال لیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہوں کہ اچانک ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھ سے محو گفتگو ہو جاتا ہے، میں بھی اس سے ہم کلام ہوں اور بھول جاتا ہوں کہ میرے منہ میں کیل ہیں اور اسی عالم میں وہ میرے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں اور میں ان کو نگل لیتا ہوں۔
اب ایسے میں جیسے ہی وہ نوکیلے قیل میرے معدے میں آئے تو یقینی بات ہے کیل جب معدے میں آئے گا اور معدہ اس کو ہضم کرنے کا کام شروع کرے گا تو یقینی بات ہے انسان کا معدہ سوراخ ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ اور ایسے میں جیسے ہی وہ قیل میرے معدے میں گئے میری حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی، مجھے اپنے سامنے موت دکھائی دینا شروع ہو گئی۔ لہٰذا فوراً اپنی دکان کو میں نے بند کیا، ترک کیا اور فوراً بھاگتا ہوا حضرت عبدالعظیم حسنی کے حرم مطہر میں جا کر میں عبدالعظیم حسنی کی ذریعہ اطہر سے لپٹ گیا اور میں نے جا کر عبدالعظیم حسنی سے یہ کہا، یا سید الکریم، چونکہ یہ القاب میں سے ایک لقب ہے، یا سید الکریم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری خاندان بہت وسیع ہے، میں ان کا تنہا کفیل ہوں، آپ کو تو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، مجھے اس سے نجات عطا کریں، مجھے آپ ہی شفا دیں۔ رویا، گڑ گڑایا، نہایت ہی منقلب کیفیت میں نے دعا کی اور پھر حضرت عبدالعظیم حسنی کے حرم سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ حرم کے سامنے جو حوض ہے، اس حوض کے کنارے پر جب میں آ کر پہنچا تو مجھے اچانک ایک الٹی آئی اور وہ تمام کیل جو میرے وجود میں تھے وہ سارے کے سارے باہر اس حوض میں نے نگل دیے۔ تو مجھے یہ واقعہ عبدالعظیم حسنی کی اس عنایت کے نتیجے میں جو میری موت حتمی تھی اس سے مجھے نجات مل گئی، اور پھر اس واقعے کو آئے ہیں اپنے علاقے کے اور محلے کے معتمد عالم کو بیان کرنے کے لیے، اور آیت اللہ تہرانی وہاں موجود ہیں اور اپنے والد کے سامنے اس واقعے کو سن رہے ہیں، لہٰذا اس کتاب روح مجرد میں اس واقعے کو تحریر کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام اولیاء الہی کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند کرے۔ اب تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔